ایک جنگ ہوئی ہے یرموک، جس میں روم کی طاقت ٹوٹ گئی. اس میں 3 لاکھ تھے رومی، 30,000 تھے صحابہ تابعین. رومیوں کے لشکر میں 60,000 عرب تھے. تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں تاکہ یہ لوہا لوہے سے ٹکرائے. ایک دن طے ہوا کہ کل جو لڑائی ہوگی صرف عربوں سے لڑے. تو یہ خبر پہنچی حضرت خالد کو، تو انہوں نے ابو عبیدہ سے فرمایا مجھے 30 آدمی دے دو، 30، میں 60,000 سے لڑنے جاتا ہوں. ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو؟ کہ نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں. تو کیوں بزدل بنتا ہے؟ اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گیا ہے. جاہلیت میں جبار، اسلام میں بزدل. کہنے لگے میں بزدلی کی بات نہیں، انصاف کی بات کرتا ہوں. 30 آدمی تھوڑے ہیں، تو نے اگر کچھ کرنا ہے تو 60 لے کے جا. 60 آدمی 60,000 کے لیے، 60 آدمی 60,000 کے لیے. کسی فوج کے قانون سے پوچھو، کسی جرنیل سے پوچھو، آج کے پچھلے دور میں 60 آدمی 60,000 سے لڑنے جا رہے ہوں، کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ تو حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگے بھائی خالد 30 تھوڑے ہیں، 60 لے جاؤ. کہنے لگے بات یہ ہے ابو عبیدہ، اس لشکر میں، تیرے لشکر میں، اس تو امیر ابو عبیدہ تھے، اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جب اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی واپس کبھی بھی نہیں لاتا. اس لشکر میں ایسے لوگ ہیں. اس 30,000 کے لشکر میں 1,000 صحابہ تھے اور 29,000 تابعین تھے. کب میں جانتا ہوں اسی مجمع میں ہیں. جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا اللہ کہتے ہیں تو کبھی اللہ ان کا ہاتھ خالی واپس نہیں لاتا. تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے پھر تو چن لے 60 آدمی. حضرت خالد بن ولید نے نام لینے شروع کیے. 60 آدمیوں میں سے ایک بھی تابعی نہیں، سب صحابہ ہیں. سارے صحابہ کو نکالا، تابعی ایک بھی نہیں نکالا. 44 انصار نکالے 16 مہاجرین میں سے. تو ایک انصاری کہنے لگا خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے، ہمیں آگے کرتا ہے. تو خالد بن ولید نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم، میں نے دیکھا ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ کا نبی مدینے والوں کو آگے کرتا تھا. ہر مشکل وقت میں اللہ کا نبی انصار مدینہ کو آگے کرتا تھا، میں اس کی وجہ سے تمہیں آگے کر رہا ہوں. تو کہنے لگے ہاں سچ کہتے ہو. 44 انصاری اور 16 مہاجرین اور 60 آدمی، اور یہ 60,000 عیسائیوں سے لڑنے جا رہے ہیں. عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بنو غسان، ان کے نصیب میں محرومی تھی، وہ آج بھی ایمان سے محروم رہے. تو یہ 60,000، یہ 60. جب آمنا سامنا ہوا تو وہ سردار کہنے لگا جبلہ بن ایہم، دیکھا ڈر گئے نا، میرا نام سنتے ہی ڈر گئے. دیکھو صلح کرنے آ رہے ہیں، مجھ سے صلح کرنے. آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا یہ ذلیل ہو جائیں گے. اس کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ لڑنے آ رہے ہیں. جب سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو اب صفوں میں سے آگے آ گیا. کہنے لگا آج ایسی شرطیں رکھوں گا تو میں چھوٹی کا دودھ یاد آئے. اسفال نے کہا کون سی شرطیں؟ کہ تم کیا کرنے آئے ہو؟ کہ لڑنے. کہ تم صلح کرنے نہیں آئے؟ کہ نہیں لڑنے آئے. وہ بھی آگے عرب تھا. کہ جاؤ جاؤ تیاری کر کے آؤ. عرب کی ماؤں کا میں تانا نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ نے 60 آدمیوں پہ 60,000 سے حملہ کر دیا. وہ بھی بیچارہ بدبخت عربی تھا، کفر میں مر گیا. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تو آ کے ہم سے تو نمٹ لے، پھر تو بعد میں دیکھ لینا کہ میدان کس کے ہاتھ میں اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں. تو آ تو صحیح. وہ تیار نہیں ہو رہا کہ میری بھی غیرت گوارا نہیں کرتی. انہیں حملے کا حکم دیا. جب خالد بن نہیں ٹلے انہیں حملے کا حکم دیا. 60,000 حملہ کرنے جا رہے ہیں. 60 آدمی، 60. صف نہیں ٹوٹ سکی، حملہ ناکام ہو گیا. پھر دوسرا حملہ کیا، صف نہیں ٹوٹ سکی. 60 آدمی 60,000، تصور کرو. پھر تیسرا حملہ کیا، صف ٹوٹ گئی. جب صف ٹوٹی تو خالد بن ولید نے فرمایا 6 کی ٹولیاں بن جاؤ. 6 تو 6 ایسے ٹولیاں بن گئے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے اس وقت یہ قرآن پڑھ رہے تھے. یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں اور ایمان میں بہار آ رہی ہے. خالد بن ولید 6 آدمیوں کے ساتھ، خالد بن ولید، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر اور زرار بن ازور اور رافع بن عمیرہ الطائی. یہ 6 آدمی ایک ٹکڑی میں تھے. 6 آدمی. ان میں رافع، وہ رافع ڈاکو بتا رہا ہوں، ڈاکو. وہ ڈاکو کہاں جا چکا ہے؟
وہ کتنا بلند ہو چکا ہے، وہ کیا کام کیا تھا میرے نبی نے، کیا کام کیا تھا میرے نبی نے، جس نے ڈاکوؤں کو ایسا اونچا پہنچا دیا کہ عرش ان کی دعاؤں پہ ہلنے لگ گیا۔ تو عبادہ بن صامت فرماتے ہیں میں قربان جاؤں، خالد جیسا مائیں کوئی روز تو نہیں جلتی۔ 20 حملے کیے خالد بن ولید پر 60,000 کے جتھے نے کہ اس کو مٹاؤ تو پھر سارا کام آسان ہے۔ 20 حملے ہوئے، اور زبیر ابن عوام اور فضل ابن عباس یہ دونوں آگے بڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے، فضل ابن عباس کہتے ارے نادانو، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، اور یہ اللہ ہمارا ساتھی ہے، وہ اب بھی ساتھ دینے کو تیار ہے، پر کوئی توبہ تو کرے، کوئی اس کو منائے تو صحیح۔ جب بازاروں میں گانے کی موسیقی کی آوازیں ہوں اور گھروں میں ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور باپ کو دھکے دیے جا رہے ہوں اور بھائی بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہو اور دکاندار کا ترازو غلط توڑ رہا ہو اور شراب عام ہو چکی ہو، جوا عام ہو چکا ہو، تو شکر کرو ہم زندہ ہیں، ہم پہ پتھر نہیں برسے، ہم پہ آگ نہیں برسی۔ اللہ سے سچا ساتھی کوئی نہیں، اللہ سے سچا دوست کوئی نہیں، پر اس کو ساتھ لینے کا ایک طریقہ ہے جو ہم سے چھوٹا ہوا ہے۔ میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، اور یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے اور ایسے شیر کی طرح تھے کہ آگے بکریوں کی طرح وہ بنو غسان پیچھے ہٹتے۔ 20 حملے کیے، 20 کے 20 انہوں نے توڑ کے رکھ دیے، اور یہ 6 کی ٹکڑی کو توڑ کوئی نہ سکا۔ اور ابو عبیدہ کہنے لگے خالد نے ہلاک کر دیا میرے ساتھیوں کو۔ صحابہ سارے صحابہ تھے نا، تابعی کوئی نہیں تھا، کہ خالد نے صحابہ کو شہید کروا دیا، میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ کہنے گا اٹھو تیاری کرو، چلو حملہ کرو۔ ابو سفیان کہنے کے بیٹھ جاؤ، ابو عبیدہ بیٹھ جاؤ، اب تقدیر کا انتظار کرو، یا بھیجتے نہیں یا بھیجا ہے تو انتظار کرو، اگر وہ قتل ہو گئے تو اس میں غم کی کیا بات ہے، جنت میں جائیں گے، لیکن اب جانا بزدلی ہے، بیٹھو۔ ابھی یہ دونوں سرداروں کی آپس میں بات ہو رہی ہے، ابو عبیدہ زور دے رہے ہیں کہ نکلو، ابو سفیان کہہ رہے ہیں بیٹھو اب نہیں نکلو۔ ابھی دونوں ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے کہ ایک دم وہاں سے بھاگنے کی آواز آئی۔ کیا دیکھا کہ وہ 60,000 کا لشکر بھاگ رہا ہے، اور ان کے طبل بھی رہ گئے، ڈھول بھی رہ گئے، اور ان کو اپنی جان کی پڑ گئی۔ اور ابو سفیان نے کہا اب چلو۔ اب جا کر پہنچے تو کیا دیکھا، خالد ابن ولید 20 آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور 40 آدمی غائب ہیں، اور خالد بن ولید سے اپنے منہ پہ ہاتھ مار رہا ہے، 40 صحابہ رسول شہید ہو گئے، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس وقت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب بھائی دیکھو تو صحیح، شاید پیچھے نہ چلے گئے ہوں، لاشیں دیکھو، لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو 5,000 لاشیں تھیں عرب عیسائیوں کی، اور صحابہ کو دیکھنا شروع کیا تو ٹوٹل 10 آدمی شہید ہوئے تھے صبح سے عصر تک، ٹوٹل 10۔ تو خالد بن ولید کی جان میں جان آئی، کہنے کہ تو پھر باقی 30 کدھر ہیں، باقی 30 کہاں گئے؟ کیونکہ ضرور وہ ان کے پیچھے چلے گئے ہوں۔ خالد بن ولید نے نعرہ لگایا تھا بھاگنے والوں کے پیچھے مت دوڑو، دیکھو جوش میں پیچھے کچھ بھاگے ہوں گے کہ ضرور وہ پیچھے چلے گئے ہوں گے، تو کون ان کا پتہ کرے گا؟ تو خالد بن ولید نے فرمایا میں ہی جاؤں گا۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے تو سارے دن کا تھکا بھی ہے، زخمی بھی ہے، تو آرام کر، تیری جگہ کوئی اور چلا جائے گا۔ کہنے لگے آرام تو انشاءاللہ جنت میں کریں گے، آرام تو جنت میں ہوگا انشاءاللہ، یہاں آرام نہیں کام ہے۔ اور ایڑ لگا دی، تھوڑی دور گئے تھے تو آگے گھوڑوں کو ٹاپ، تو انہوں نے تکبیر پڑھی، آگے سے تکبیر کی آواز آئی تو وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی۔ تو جب قریب آئے تو اللہ کے بندو کہاں چلے گئے تھے؟ کہا ہم نہ رہ سکے، ہمیں کہا ان کو اور مارو، ہم ان کے پیچھے بھاگے تھے، وہ 30 آدمی پیچھے بھاگے، ان میں 5 قید ہو گئے اور 25 واپس آ گئے۔ ان میں زرار ابن ازور بھی تھے جو قید ہونے والوں میں تھے، 4 اور غیر معروف تھے، معروف مشہور ہستیوں میں زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 آدمی اور۔ پھر خالد بن ولید ان کو چھڑا کر ملا، وہ پھر الگ کہانی ہے، تو پھر میں ساری تاریخ سنانا شروع کر دوں گا۔ تو پھر ان کو کیسے چھڑایا، کیسے لے کر آئے،
اللہ کی کیسی غیبی قدرت اور تعینیں ان کے شامل حال ہوئیں۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیسے کے، بغیر ملک کے، بغیر مال کے، بغیر اقتدار کے، بغیر سونے چاندی کے وہ کیا کام کیا تھا جس نے ڈاکوؤں کو اتنا اونچا پہنچایا کہ ہاتھ اٹھاتے تو دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ فیلڈ ہے کہ میں تیرنا جانتا ہوں، ہاتھی آئے گا نا پیچھے سے دوڑتا ہوا تو پانی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے گا، پہلے اپنا پاؤں ڈالے گا اور دیکھے گا کہ کیا میرا پاؤں زمین پہ لگتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کا پاؤں زمین پہ لگتا ہے تو پھر وہ دوسرا پاؤں ڈالتا ہے، ورنہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسے کہاں سے پتہ چلا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا؟ ایسی بے شمار مثالیں کائنات میں آپ دیکھیں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، کہ ایک ہی فضا میں گدھ بھی اڑتا ہے اور عقاب بھی۔ عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے اور گدھ گلا سڑا بدبودار۔ یہ تماشا میں نے عملاً فعلاً کینیا کے جنگل مسائے مارا۔ 5000 کلومیٹر لمبا جنگل ہے وہ، 5000 کلومیٹر۔ تو اس کے اندر ہم گئے، ایک رات وہاں گزاری، وہاں ہوٹل بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے۔ صبح ہمیں وہ لے کے نکلے، اس سے پہلے کئی چکر لگے، وہ نہیں وہ جو میں نے دیکھا کہ ایک طرف عقاب بوٹی نوچ رہا تھا اتنی سی تھی، اور ایک طرف گدھ ایک ڈھانچے کے اوپر سے ماس اتار رہا تھا۔ عقاب وہاں تھا اور گدھ یہاں تھا، اتنے فاصلے پر۔ تو اس وقت مجھے اقبال یاد آئے، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ تو عقاب کیوں نہیں سڑا ہوا گوشت کھاتا اور گدھ کیوں نہیں تازہ گوشت کھاتا؟ یہ میں آپ کو مثالیں دی ہیں۔ انسان جاہل ہے، اسے کچھ نہیں پتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کلپ دیکھا، ایک زرافہ نے بچہ دیا، کتنا بڑا ہوتا ہے زرافہ۔ تو جب ہم لینڈ کر رہے تھے مسائے مارا میں، جنگل کے اندر 6 ایئرپورٹ بنے ہوئے ہیں، 6 وہ کچے ہیں، اور ہر ایئرپورٹ کے ساتھ ہوٹل بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک زرافہ سیدھا ہمارے جہاز کے سامنے کھڑا تھا، اڈی اونچی گردن ہوتی، میں کہ بیچنا ٹھوک جاوے۔ تو وہ خیر جہاز کی آواز سن کر وہ ادھر ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا اس کی مادہ نے بچہ دیا، وہ کوئی 6 فٹ کی اونچائی سے گرتا ہے۔ وہ گرا اور تھوڑی دیر ایسے ایسے کرتا رہا اور پھر ایک دم اٹھا اور جا کے ماں کے تھنوں کے اوپر پہنچ گیا۔ یہ علم کہاں سے آیا پیدا ہوتے؟ تو انسان کی فطرت میں غلط اور صحیح دونوں ہیں، اور انسان کی موت کے بعد ایک زندگی ہے، وہاں بھی ایک خوفناک انجام ہے، ایک بہترین انجام ہے۔ یہ انسان اپنی طاقت سے نہیں سمجھ سکتا، تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور سب سے آخر میں اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کوئی نبی چھوٹے خاندان میں پیدا نہیں ہوا، ہر نبی عالی شان خاندان میں پیدا ہوا۔ غربت امارت دونوں چلی، بادشاہت بھی چلی، لیکن کوئی نبی ایسا نہیں جو کسی چھوٹے خاندان میں پیدا ہوا۔ اور جب اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو یہ جو بیج، نیا بیج آپ کے لیے تو نئی بات ہوگی، کپاس، گندم، چاول، اس کے بیج تیار کیے جاتے ہیں، اور ایک نئے بیج کو تیار ہونے میں 10 سال لگتے ہیں۔ اس کے اوپر اتنے مراحل ہیں، ان سے گزرتے 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 10 سال میں جا کر ایک اعلیٰ بیج تیار ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وجود میں لانا تھا تو 10,000 سال چھانٹی ہوتی رہی، اور 10,000 سال کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو وجود بخشا۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، سارے قبائل کو دیکھا، عرب کو چھانٹا۔ ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر سارے عرب کی چھانٹی کی، اس سے بھی چھوٹے سوراخوں والی چھلنی لگائی، تو اس میں سے مضر کو چھانٹا، باقی پیچھے رہ گیا۔ ثم تخیر مضر، پھر مضر کے لیے اس سے بھی چھوٹے سوراخوں والی چھلنی لگائی، فاختار قریش، اللہ نے قریش کو چنا۔ قریش کا نام فہر تھا، فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ قریش ویل مچھلی کو کہتے ہیں،
جیسے ویل مچھلی سمندر پہ راج کرتی ہے، قریش کا عرب پہ راج تھا۔ ثم تخیر قریش، پھر قریش کے لیے اور باریک چھلنی لگائی، فاختار ہاشم، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کا انتخاب کیا۔ ثم تخیر بنی ہاشم، ثم تخیر ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے اور باریک چھلنی لگائی اور اس میں سے صرف ایک ہستی وجود میں آئی۔ ثم تخیر بنی ہاشم فاختارنی، پھر اللہ نے بنی ہاشم کو چھانٹا تو اللہ نے مجھے پسند کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی شان نہ کسی کا نسب ہے نہ کسی کی شرافت۔ جب اللہ نے، آپ نے فرمایا جب اللہ نے قبائل بنائے تو مجھے سب سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے تو مجھے سب سے بہترین خاندان میں پیدا کیا، جب اللہ نے آگے گھرانے بنائے تو سب سے بہترین گھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا۔ تو ایک دفعہ عربوں نے بنی اسرائیل پہ حملہ کر دیا تو ان کے نبی ان کے لیے بد دعا کرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ بد دعا نہیں کر سکتے، اس میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ مت اٹھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندان کے لحاظ سے سب سے عالی نسب، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ زیادہ بہتر تھے یا بنو ہاشم؟ تو انہوں نے فرمایا کننا شرفا و ہاشم اشرف، سمجھ گیا نا؟ کننا اشراف، کننا اشراف و ہاشم اشرف، ہم شریف تھے اور وہ شریفوں کا سردار تھا۔ کننا اشراف و عبد المطلب اشرف، سمجھ گئے؟ ہم شرفاء تھے اور عبد المطلب شرافت کا بھی سردار تھا۔ کننا اشراف و ابو طالب اشرف، ہم شرفاء تھے، ابو طالب شرافت کے انتہا پر تھے۔ ثم جاء محمد فلم يترك لأحد شرفا، پھر اللہ کے نبی آئے تو پھر کسی کے لیے کچھ نہ بچا۔ ایک بنو امیہ کا حامی مدینے میں اور ایک بنو ہاشم کا حامی آپس میں بحث کر رہے ہیں، جیسے وہ کہہ رہا تھا بنو امیہ زیادہ بہتر ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ بنو ہاشم زیادہ بہتر ہے، کہ چلو ٹیسٹ کرتے ہیں، تم جاؤ بنو امیہ کے پاس اور پیسے مانگو، میں جاتا ہوں بنو ہاشم کے پاس، میں بھی پیسے مانگتا ہوں، پتہ چل جائے گا کون بڑا سخاں۔ یہ ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ زیادہ سخی کون ہے، زیادہ سخی کون ہے۔ تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ 10 سرداروں کے پاس گیا کہ مجھے پیسے چاہیے، تو 10 ہزار سب نے دیا تو 1 لاکھ ہو گیا۔ تو جو بنو ہاشم کا قائل تھا وہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس اور عبید اللہ بن عباس کے پاس، حضرت عبداللہ بن عباس کے چھوٹے بھائی، کہا جی میں ضرورت ہے، مجھے کچھ چاہیے۔ تو انہوں نے پہلے نے 1 لاکھ دیا، دوسرے نے 1 لاکھ دیا، تیسرے نے 1 لاکھ دیا، وہ 10 سے 1 لاکھ لے کر آیا، یہ 3 سے 3 لاکھ لے کر آیا۔ تو بنو امیہ والا کہنے لگا ٹھیک ہے میں ہار مان گیا، بنو ہاشم سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے زیادہ سخی ہیں، چلو واپس کریں پیسے۔ تو بنو امیہ والا گیا ان سرداروں کے پاس کہ جی وہ ہم تو ایسے ہی ٹیسٹ کر رہے تھے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ لے لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دو۔ تو 10 کے 10 نے وہ پیسے واپس لے لیے۔ لیکن جب وہ گیا ان روشن چراغوں کے پاس تو انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آتی، جاؤ تمہیں ہدیہ، تمہیں ہدیہ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور اس کو یوں ہی پڑھتے ہیں ادھر افریقہ میں گیا، وہ کون سا ملک تھا، موریتانیہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم نفیس، انفسکم منکم تمہارے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10,000 سال چھلنیاں لگاتے 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 22 اپریل 571 عیسوی اور 12 ربیع الاول اور اصحاب فیل والا سال اور ہمارے ہندوستان کا کیلنڈر 1 جیٹھ 628 بکرمی
پیر کی صبح 4:20 پر اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ تو 4:20 میں کیوں کہتا ہوں کہ میں نے مکہ میں 22 اپریل کی صبح صادق دیکھی، اب تو کیلنڈر چھپے ہوئے نا، تو اس میں 4:20 تھا۔ تو علامہ سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمۃ للعالمین لکھی ہے، انہوں نے بھی 4:20 اس میں لکھا ہے، میں نے وہیں پڑھا، بہت پرانی بات ہے۔ پھر میں نے اس کی تصدیق کی کیلنڈر سے، تو وہ آپس میں مل گیا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو نوشیروان نے ایک محل بنایا تھا، اس میں پوری پتھر کی اینٹیں نہیں تھیں، پوری چٹان کو کاٹ کے وہ بنایا تھا۔ تو اس کے 14 بڑے کنگرے برج دھڑم سے ٹوٹ کے نیچے گرے، اور 1000 سال سے کسرا کے دربار میں آگ جل رہی تھی، 24 گھنٹے جلتی تھی، اود کی لکڑی سے آگ جلائی جاتی تھی، وہ ایک دم بجھ گئی، اور دریا اور بحیرہ ساوا اس کا پانی ایک دم خشک ہو گیا۔ تو نوشیروان ڈر گیا کہ یہ کیسے گر سکتے ہیں، تو اس نے کہا کسی کو بلاؤ جو آسمانی کتابوں کا عالم ہو۔ تو ہیرا عراق کا شہر ایران کے قبضے میں تھا، وہاں عبد المسیح ایک بڑا عیسائی تھا۔ جب ہیرا کا محاصرہ ہوا، وہ باتوں سے باتیں جڑ جاتی ہیں، تو حضرت خالد بن ولید امیر تھے، تو عبد المسیح آیا کہ ہم لڑتے نہیں، ہم سے صلح کر لو، اگر صلح نہیں کرو گے نا تو یہ زہر ہے، سم مساعتن، 1 منٹ میں آدمی کی جان لے لیتا ہے۔ خالد بن ولید نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ سم مساعتن، کہ 1 سانس ہو رہا ہے یا گھنٹہ نہیں، کہ ایک گھڑی میں یہ انسان کی جان لے لیتا ہے۔ تو خالد بن ولید نے کہا دکھاؤ، اسے دکھایا، تو انہوں نے اس کا ڈھکن کھولا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صحابہ بھاگے روکنے کے لیے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے وہ سارا پی گئے، اور ان کو تھوڑا سا پسینہ آیا اور ٹھیک ٹھاک۔ تو عبد المسیح کہنے لگا جب تک تیرے جیسے لوگ موجود ہیں، تمہارے اس سیلابی ریلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ عبد المسیح کا واقعہ مجھے یاد آ گیا ہیرا کی وجہ سے۔ ہیرا سے اس کو بلایا، اس نے کہا جی میں تو اتنا نہیں جانتا، میرا ماموں ہے شام میں رہتا ہے، اس کا نام ہے سطیح، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو اس کو بھیجا، تو وہ سکرات میں تھا، موت کے علامات ظاہر تھی، تو اس کو ہلایا کہ یا خال یا سطیح، مامو جی میں عبد المسیح ہوں۔ جھنجھوڑ کے جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے بعث کا ملک بنی ساساں لارتجاس الایوان وخمود النیران وغموز بحیرۃ ساوا۔ مجھے پتہ ہے تمہیں ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ 14 برج گر گئے، جلتی آگ بجھ گئی، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا۔ تو کہا اخبر وَإِذَا ظَهَرَ صَاحِبُ الْحَرَاوَةِ وَكَثْرَتِ التِّلَاوَةِ وَفَاضَتْ وَادِ السَّمَاوَةِ وَغَادَتْ بُحَيْرَةُ سَاوَةِ فَلَيْسَ الشَّامُ لِسَطِيحٍ شَامًا وَلَيْسَ الْعِرَاقُ لِعَبْدِ الْمَسِيحِ مَقَامًا۔ کہا دیکھو جب عصا والا شخص ظاہر ہوگا اور اس کی کتاب کی تلاوت کثرت سے ہوگی اور بحیرہ ساوا خشک ہو جائے گا، وادی سماوا پانی سے بھر جائے گی، تو پھر شام میرا شام نہیں اسی کا ہوگا، اور عراق تیرا عراق نہیں وہ بھی اسی کا ہوگا۔ پیدائش پر یہ، اور جتنے بت جہاں تھے پوری دنیا میں دھڑم سے گرے اور منہ کے بل زمین پر، منہ کے بل زمین پر سارے کے سارے۔ تو اس نے واپس آ کر کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ایک بات بھول گئی کہ 14 برج نوشیروان کے بعد 14 بادشاہ آئیں گے اور پھر اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ جب نوشیروان نے سنا 14 بادشاہ تو 200-300 سال تو لگ ہی جائیں گے، وہ تو 45 سال میں کام ختم ہو گیا، 50 سال میں اوپر نیچے آتے گئے، اور
बगावत हो गई, कत्ल व गारत हो गया। तो जब आप पैदा हुए तो बच्चे के साथ गंदगी माँ के पेट से निकलती है, एक कतरा गंदगी का बाहर नहीं निकला। बच्चे के जिस्म पर गंदगी होती है, एक जर्रा गंदगी का नहीं था, जैसे किसी ने गुस्ल दिया हो और गुस्ल करके बाहर भेजा हो। हम खतना बाहर बच्चे का जब पैदा होता है करवाते हैं, आप खतने समेत माँ के पेट से बाहर आए, फिर आपकी बच्चे की ये नाफ माँ की आंत से जुड़ी होती है, उसको बाहर आकर काटते हैं। वुलिदा मख्तूनन मख्तूर सुर्रा, आपकी नाफ माँ की आंत से पेट से ही जुदा थी और आपका खतना माँ के पेट से हुआ था और पूरे कमरे में खुशबू फैल गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा आपकी दाई थी उस वक्त, तो उन्होंने देखा तो हैरान परेशान, भाई खतना हुआ है और इधर नाफ कटा हुआ है, इधर गंदगी कोई नहीं धुला धुलाया है, इधर सारी खुशबू फैल रही है, ये कौन है? कहा मना तेरे बच्चे का कोई अजब ही हाल है। और ऐसे पहलू में लिटाया, तो जो ही आपको पहलू में लिटाया तो आपने करवट बदली और सजदे में सर रख दिया और एक लंबा सजदा किया। इतनी उम्र का बच्चा तो हिल नहीं सकता, तो आपने पूरी करवट बदली और सजदे में सर रखा। लंबे सजदे के बाद ये हाथ का सहारा लिया और अपने सीने को यूं उठा लिया जैसे कोई मजबूत बच्चा उठाता है, ऐसे उठाया और फिर इस उंगली को, इस हाथ को ऊपर किया, इस उंगली को सीधा किया। जब यूं किया तो पूरी कायनात में हज़रत आमना कहती मुझे रोशनी नज़र आई, हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। और उन्होंने घबरा के बच्चे को गोद में लिया तो एकदम इनफरजत फुरजतन, छत में एक शगाफ पैदा हुआ और उसमें एक धुंध गैम, गैम होता है ये जो सर्दियों में धुंध होती है, इसको गैम कहते हैं। एक धुंध दाखिल हुई और पूरे कमरे में फैल गई और गोद का बच्चा गोद में नजर नहीं आ रहा, इतनी गहरी दबीज। और उसमें से आवाज़ आई तूफू बिही मशारिकल अर्द व मगारिबहा, और शीश की मारफत दो, और शुजाअत नूह, और नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत दो, व खुल्लत इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दोस्ती दो, बस इस्लाम इस्माईल, इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दो, व फसाहत सालेह, सालेह अलैहिस्सलाम की फसाहत दो, व हिकमत लूत, और लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत दो, व हुब्ब दानियाल, और दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दो, व शिद्दत मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम वाली शिद्दत दो, व जिहाद यूशा, यूशा अलैहिस्सलाम वाला जिहाद दो, व ताअत यूनुस, यूनुस अलैहिस्सलाम की इताअत दो, व लहन दाऊद, और दाऊद अलैहिस्सलाम की मिठास दो, मीठा वो आपकी जो लहन था लहन दाऊदी वो दो, व ज़ुहद ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम जैसा ज़ुहद दो, व अग़मसू फ़ी अख़लाक़ नबीयीन, और सारे नबियों के अखलाक इस बच्चे में डाल दो। फिर एकदम बादल छटा और आप गोद में थे और आपका चेहरा से नूरानी मुनव्वर रोशन था। तो अरब की आदत थी कि बच्चों को बाहर भेजते थे, उनके लिए मक्का शहर था, आज के लिहाज से तो छोटी सी बस्ती थी, तो वो आगे पहाड़ों में भेजते थे। एक तो ज़ुबान फसी हो, उसमें कोई मिलावट ना हो, तो जैसे ये इमारात में, सऊदीया में पठानों ने, पंजाबियों ने अरबों की अरबी का बेड़ा भी गर्क कर दिया। ये सारे इमारात में कैफ हालक, चैफ हालक, चैफ, तो वो कितना साल मुसलसल जाता रहा, इमशी सीधा, अरब कहते हैं, अरब इमशी सीधा। शुक्र है नस्वार की आदत नहीं पड़ी। और जो मिस्री हैं ये काफ को हमजे में तब्दील कर देते हैं और जीम को गाफ में तब्दील कर देते हैं। मिस्रियों की जमात थी, वो करीब मेवात के गांव में गई, उस वक्त मेवात था, अब तो सब शहर बन। तो वो बयान में मिस्र का बयान था, वो जन्नत को बोले तो कहे अलगन्ना, अलगन्ना,
यरज़ुक़ुन अल-जन्नह, जो भी उसका मज़मून था, जन्नत को कई दफ़ा दोहराया। तो सामने से आती बैठे थे। अगले दिन सुबह एक मेवाती गन्ने की पंड उठा कर लाया और कहने लगा, जी ये रात को शेख कह रहे थे गन्ना चाहिए गन्ना चाहिए, तो मैं ये लेकर आया हूँ। तो ये तुम्हारे शेख के मुल्क वाले नमशु नमशु करते हैं, नमशु दिया लो, पता नहीं दिया लो का क्या मतलब है। तो इसलिए एक तो अल्लाह ने ये वाहिद मुल्क है जिसमें दरिया कोई नहीं, इतना बड़ा मुल्क दुनिया में वाहिद अर्ज़ुल हिजाज है, 3 तरफ समंदर होने के बावजूद दरिया कोई नहीं, और पहाड़ों की बनावट ऐसी है कि मानसून हवाएं टकरा के वापस लौट जाती हैं, बारिश नहीं होती। ये गोया कि आखिरी नबी के लिए ज़मीन तैयार की जा रही है, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, तो उसके लिए तैयार तो होना पड़ेगा ना। जैसे ये पहलवान वेट उठाने के लिए फिर ताकत लगाते आगे बढ़ते हैं, तो माहौल ऐसा दिया गया जिसमें मशक्क़त के सिवा कुछ ना था। तो कबीला बनु साद से आई वो ख़वातीन, तो हज़रत हलीमा की जो डाची भी कमज़ोर, ऊँटनी भी, और गधी भी कमज़ोर, जिस पर वो ऊँटनी पर सामान था, गधी पर वो सवार थी, और उनके खामिद अबू कब्शा साथ पैदल चल रहे थे। तो उस दिन 10 बच्चे पैदा हुए मक्के में। तो लेने के लिए जो औरतें आईं, सब ने आपको देखा और यतीम समझ के छोड़ दिया, और बाकी 9 ले लिए। जब हज़रत हलीमा पहुंची तो देखा यतीम है, उन्होंने भी छोड़ दिया। सारा मक्का ढूंढ लिया, कोई बच्चा नहीं मिला। तो अल्लाह ताला ने उन्हीं के नसीब में लिखा था। तो अबू कब्शा कहने लगे कि हलीमा, खाली हो जाने से बेहतर है यतीम को ले लो, चलो कोई बरकत ही हो जाएगी उसकी, कोई खिदमत हो जाएगी उसकी। एक तो जिस साल आप पैदा हुए, पूरी दुनिया में जहाँ इंसानियत आबाद थी, अल्लाह ने हर माँ को बेटा दिया, बेटी नहीं। सारी दुनिया सबके बेटे हुए, सबको अल्लाह ने बेटे दिए। और दादा ने आपका नाम रखा मोहम्मद, जिसकी तारीफ की जाए। माँ ने नाम रखा अहमद, जो तारीफ करने वाला हो। माँ का नाम आमिना, जो अमन की अलामत। वालिद का नाम अब्दुल्ला, जो अब्दियत की अलामत। ख़ानदान का नाम हाशिम, हाशिम का नाम आमर था। हाशिम इसलिए कहते हैं, रोटी को चूरा करके ना सालन में, ये डेरा इस्माइल खान वाले सोबत कहते हैं, सोबत वो परात में है, कोई डेरा इस्माइल खान का कहते हो ना, हाँ। तो वो शरीर बन जाता है शोरबे में, रोटियां भिगो के तोड़ के और गोश्त। तो सबसे पहले हज़रत हाशिम ने हाजियों को इस तरह खाना खिलाना शुरू किया, तो उनका नाम हाशिम पड़ गया। तो ख़ानदानी नाम हाशिम, खाना खिलाने वाले। दूध पिलाने वाली का नाम हलीमा, हिल्म, अखलाक। और दूध पिलाने वाली का ख़ानदान साद, बनु साद, सादत। जब हलीमा ने इरादा कर लिया कि मैं यतीम लेती हूँ, तो उनके दादा ने उनको बुलाया, तो तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम हलीमा है। कहा जा अल हिल्म, फाली, हिल्म आ गया। तुम्हारा कबीला कौन सा है? तो उन्होंने कहा जी बनु साद। तो उनका साइदा अमरुना, उन्होंने इससे फाल ली। तो एक बेटा और था, हज़रत आमना की छातियाँ खुश्क थी। जो ही आपको गोद में लिया, छातियाँ दूध से भर गई, दूध रिसने लगा। तो उन्होंने आपको एक तरफ से दूध पिलाया, जब दूसरी तरफ से पिलाने लगे तो आपने मुंह बंद कर लिया कि एक बेटा दूध पीता, उनका अपना भी था, तो आपने उसका हिस्सा छोड़ दिया। और हमारे यहाँ कब्ज़ा माफिया बने हुए हैं, जो लोगों की ज़मीनें हड़प कर रहे हैं, घर हड़प कर रहे हैं, ये क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को? बदबख्त यहीं छोड़ के मर जाते हैं। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफ़ाते बिहारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत से दारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आप अभी अपने शऊर में नहीं हैं और अपने भाई का हिस्सा छोड़ दिया। तो रात हो गई थी, तो ऊँटनी में दूध का कतरा नहीं था। तो
حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ابو کبشہ کوشش کرو کوئی 2-4 قطرے نکل آئیں تو کچھ ہمارا پیٹ بھر جائے. تو وہ جب گئے رات کا اندھیرا، انہوں نے اونٹنی کو جب تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ مشکیزے کی طرح نیچے لٹکے ہوئے تھے. تو ایک گلاس کیا پورا برتن انہوں نے دودھ سے بھر لیا. تو جب لے کر آئے تو حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے؟ کہا اونٹنی سے. کہا نہیں یہ اس کی برکت سے. دونوں نے پیٹ بھر کر کے پیا. صبح جب چلنے لگے تو حضرت حلیمہ نے آپ کو گود میں لے کر اس پر گدی پر سوار ہوئے تو ایک دم گدی نے منہ موڑا اور حرم شریف کی طرف منہ کر کے یوں سجدے میں سر جھکایا، یوں پھر سر اٹھایا اور پھر یوں سجدے میں سر اپنا دے کے پھر سر اٹھایا اور پھر یوں سجدے میں دے کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. 24 گھنٹے پہلے ان کے قافلے کی عورتیں روانہ ہو چکی تھیں. واپسی پر ان کی گدی کی رفتار ایسی تیز ہوئی اور اونٹنی کی کہ 24 گھنٹے کا فاصلہ بھی مکمل کیا اور ان کو 24 گھنٹے بعد چل کے جا کے پکڑا اور آگے نکل گئی. تو عورتیں کہنے لگیں کہ ان لاتان آمنۃ لشأنا آمنہ حلیمہ ان لاتان حلیمۃ لشأنا حلیمہ، یہ تیری لگتا ہے سواری بدل گئی ہے، کوئی بڑی شان والی سواری آئی ہے. تو حضرت حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے. ان لہذا الراکب لشأنا، اس سوار ہونے والے کی شان ہے، کھوتی تو وہی ہے بیچاری. لقد جاءکم رسول من انفسکم. ربیع الاول میں سیرت کی بات کرنا جیسے ہم کر رہے ہیں یہ محمود ہے. جس قسم کے طریقے رائج ہو گئے ہیں یہ تو نہیں تھے پہلے، لیکن اس طرح میں نے ہر ملک میں دیکھا. جہاں کبھی کہیں مجھے 12 ربیع الاول گزارنے کا موقع ملا تو وہاں ایسے مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، آپ کی تعریف میں اشعار ترنم کے ساتھ، پھر خطابات آپ کی شان میں ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ جلسے جلوس صرف ہمارے بر صغیر میں ہیں یا اور بر صغیر کے لوگ جہاں کہیں آباد ہیں، لیکن آپ کی آمد پر اظہار فرحت یہ پوری امت میں ہے، پوری امت میں ہے. تو دار بھائی تک مجھے بات کرنی ہے، میں کیا کر چونکہ میرا سر ساتھ کر دینا چھوڑ دے گا، تو میں یہ ان صرف 2 لفظوں کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. من انفسکم، تمہارے اندر ہی ہے، تمہارے خاندانوں میں سے ایک خاندان سے ہے. اس جیسا کوئی خاندان دکھاؤ جس کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہو. عدنان تک متفق علیہ ہے، ابراہیم علیہ السلام تک ابن اسحاق اور حضرت امام بخاری نے اس کی تصدیق کی ہے. ابراہیم سے آدم تک مختلف فی ہے، لیکن قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا پورا سلسلہ نسب لکھا ہے. اور الرحیق المختوم 1975 میں جس نے اول درجہ حاصل کیا تھا اس میں بھی آپ کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے. اور جس نیت سے میں نے یاد کیا وہ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں. تو من انفسکم آپ کے نسب کی شان بیان ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء. الدعاء وہ شخص ہے جس نے نیزہ ایجاد کیا، اس سے پہلے نیزے نہیں تھے. الدعاء آپ کے نسل میں نیزے کا اسلحہ انہوں نے ایجاد کی. بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی
بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ میں جب جاتا ہوں دربار رسالت تو آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، تو پورا آپ کا نسب پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم، نفیس۔ تو پہلے ام معبد کی سنو، الخزاعیہ، کہ کیسے نفیس تھے۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثاثة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ کیا ردم ہے، جس کو کچھ بھی سمجھ نہ آتی ہو عربی کی، وہ بھی اس الفاظ کی موسیقی سے اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ظاہر الوضاء کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ ابو معبد مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، ایسے حسین، ابلج الوجه، ایسے روشن چمکتا چہرہ، حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن آپ کا غلام تھا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا کہ برا لگے۔ اور مولوی کا پیٹ نکل آئے نا تو اس کو سزا دینی چاہیے۔ یہ دین مجاہدے والا دین ہے، پیٹ نکل آئے گا تو کتنے کام ہیں جو تم کر ہی نہیں سکو گے۔ اور نہ آپ اتنے کمزور تھے کہ بے روب ہو جائیں۔ وسیم قسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ دیکھنے کا شوق بڑھے۔ یہ چیز دنیا کے کسی حسن میں نہیں ہے۔ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ، پھر دلچسپی ماند پڑ جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ کائنات میں ایک ہستی ایسی آئے، وسیم، کہ جن کو دیکھنے سے جی نہیں پڑتا تھا، جی چاہتا تھا اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ قسیم، سر سے لے کر پاؤں تک ہر جسم کا عضو جب حسین ہو تو اس کو قسیم کہتے ہیں۔ کسی کی آنکھیں موٹی ہوتی ہیں لیکن چہرہ پتلا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، تو لفظ بتاتا ہے کہ باقی وہ حسن نہیں جو آنکھوں میں ہے۔ فلاں کے بال بڑے خوبصورت ہیں، لیکن میرے نبی کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ادھر سے ادھر، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، آگے سے یہاں تک، پیچھے سے یہاں تک، پورا وجود حسن میں پرویا ہوا تھا۔ قسیم فی عینیہ تاج، اب وہ ہندو بنوں پہ ابھی حالہ کہتے ہیں ادعج، آنکھیں سیاہ، پتلی سفید، پتلی سیاہ اور آنکھوں کی سفیدی، ادعج، اکحل، سرما لگا ہوا بغیر سرما لگائے ہوئے، اشکل، سرخ لکیریں ڈورے آنکھوں میں، اہدب، یہ پلکیں بڑی لمبی اور دراز۔ یہ عورتیں نا مصنوعی پلکیں لگاتی ہیں، کہیں جانا ہو کسی فنکشن پہ تو وہ موٹی موٹی نظر آتی ہیں، پتہ لگ جاتا ہے مصنوعی ہیں۔ تو میرے نبی کی پلکیں خود ہی لمبی تھیں جو آنکھوں کو اور حسین بنا دیتی ہیں، چہرے کو اور حسین بنا دیتی ہیں۔ ابرق، انجل، اکحل، احور، اہدب، اشکل، ادعج، یہ سارے میرے نبی کی آنکھوں کی صفات ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ کسی کی نہیں بنی۔ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، جب آپ آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے باقی سارے ایسے ہو جاتے تھے۔ ایسی چمک تھی آپ کی آنکھوں میں، کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا سوائے 2 آدمیوں کے، ایک ابو بکر اور ایک عمر رضی اللہ عنہما، ان کے سوا باقی کوئی بھی آپ کے
جب آپ آنکھ اٹھاتے تو باقی یوں ہو جاتے تھے. فی صوتہ سحل، آواز میں ایک روب اور ایک کشش اور ایک موسیقی. طفیل دوسی جب مکے میں آئے تو ان سے کہا گیا کہ جادوگر ہے، اس کی سننا نہیں ورنہ اثر ہو جاتا ہے. انہوں نے کانوں میں روئی ڈال لی کہ میں سنوں ہی نہیں. تو وہ طواف کر رہے تھے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نظر پڑی چہرے پر، تو کہنے لگے یہ کون ہے؟ وسیم، آنکھ کھنچتی، ہوئی ہے جادوگر. کہنے لگے میں سوچ میں پڑ گیا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا، اور میں عقل مند آدمی ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، میں سنوں گا ٹھیک ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا. تو طواف سے فارغ ہو کر آئے تو آپ نماز سے فارغ تھے، آ کر بیٹھنے لگے، کانوں سے روئی نکالی. ما تقول یا محمد، کیا بات کرتے ہو تم؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا کہ اعد فقد بلغنا قاموس البحر، تیرے چند جملوں نے ساتوں سمندر پی لیے ہیں، دوبارہ تو سناؤ. آپ نے پھر سنایا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. فی صوتہ سحل، آواز ایسے کھینچتی تھی. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی حسین خوبصورت، یعنی داڑھی اور سر میں 20 سفید بال تھے یا 14، دونوں روایت ہیں. فی عنقہ سطح، لمبی گردن تھی. لمبی گردن حسن کا ایک بہت بڑا نمونہ ہوتا ہے کہ جس کی گردن لمبی ہو، اور جس کی گردن اندر پھنسی ہو نا وہ بڑا پلیت ہوتا ہے. وہ اس سے بچ کے رہنا چاہیے. تو شدید سواد الشعر، ہند بن ابی حالہ، سیاہ کالے بال، عظیم الہامہ، خوبصورت سر بڑا، واسع الجبین، پیشانی کھلی کشادہ، ازج الحواجب، پلکیں کمان کی طرح ایسے گول، اطل العرنین، ناک بڑا خوبصورت تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، سہل الخدین، گال بڑے پیارے، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، یوں ہوں تو وہ خوبصورتی ہوتی ہے. ولیع الفم، کھلا منہ، خوبصورت ہونٹ، مفلج الاسنان، یہ 4 دانتوں میں خلا، اشنب، دانت ایسے گولائی میں تھے سارے، ایسے کسی کے آگے ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں، ایسے گولائی میں آپ کے دانت تھے. کث اللحیہ، داڑھی گھنی تھی، اور گردن لمبی تو میں پہلے بتا چکا ہوں. بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ. عریض الصدر، چوڑی چھاتی. طویل الزندین، بازو لمبے. سائل الاطراف، انگلیاں لمبی سیدھی. رحب الراحہ، کشادہ ہتھیلی. کشادہ ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے، اور چھوٹی ہتھیلی یہ کیافہ ہے نہ کہ کوئی حدیث. اور چھوٹی ہتھیلی وہ دیکھ رہا ہے کہ میری چھوٹی ہے، وہ بخل کی علامت ہے. چھوٹی ہتھیلی والے بخیل ہوتے ہیں. سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا. دقیق المسربہ، یہاں سے بالوں کا تار چلتا تھا اور آ کر ناف پہ وہ ختم ہو جاتا تھا. اشارت ذراعین، یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے، باقی آپ کا پورا جسم بالوں سے صاف تھا. چاندی کی طرح چمکتا ہوا آپ کا جسم ہوتا تھا. اور مسیح القدمین، پاؤں پہ لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو. خمسان الاخمسین، یہ جگہ زیادہ گہری تھی جو تیز چلنے میں مدد دیتی ہے، دوڑنے میں مدد دیتی ہے. اذا التفت التفت جمیعا، جب کوئی آپ کو متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے. بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ محمد. یہ مولوی محمد مجھے کہے مولانا صاحب تو میں یہ اتنا کروں گا. میں کہ جی فرمائیے.
لیکن میرے نبی کو جب ادھر سے کوئی پکارتا تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے، ایسے کہتے جی فرمائیے۔ ادھر سے کوئی پکارتا تھا تو آپ دیکھو اپنے نبی کی مشقت، آپ پورا اس کی طرف ایسے مڑتے تھے، تو پھر کہتے تھے جی فرمائیے۔ اور آپ قدم چھوٹے اٹھاتے تھے، لمبے لمبے قدم اٹھانے سے چال بے روب ہو جاتی ہے، چھوٹے قدم اٹھاتے تھے اور ان میں تیزی ہوتی تھی، آپ چلتے تھے صحابہ پیچھے دوڑتے تھے، آپ کی چال میں اتنی تیزی تھی۔ تو من انفسکم، کون بیان کر سکتا ہے نبی کی صفات کو؟ جیسے اللہ ناقابل بیان ہستی ہے، میرا نبی بھی ناقابل بیان ہستی ہے، کون آپ کی صفات کو بیان کر سکتا ہے؟ کہ اللہ نے اپنی پسند کا بنایا، وہ ہے نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسن کہتے ہیں جسمانی خوبصورتی کو، اور جمال کہتے ہیں خاندانی شرافت کو۔ ہم دونوں کو مطلب خوبصورت لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں چناؤ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ چونکہ آنکھ سے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں آنکھ کا لفظ آیا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور جمال کا تعلق نسب سے ہے، تو وہاں کسی ماں نے تیرے جیسا جنا نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ جیسے آپ نے اپنے آپ کو چاہا ویسے اللہ نے آپ کو بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے نبی کی سیرت پڑھو۔ ہاں، آپ کے دنیا سے جاتے ہوئے 2 الفاظ تھے، اور پیغام بھی آ جائیے تو تھوڑی سی آپ کی جھلک تھی جو میں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے 2 لفظ بولے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، اپنے نوکروں پہ۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، پورا دین 2 لفظوں میں بیان کر دیا۔ حقوق اللہ نماز، حقوق العباد کسی پہ ظلم نہ کرنا، تو پورے دین کو 2 جملوں میں بیان کر دیا۔ تو ایک نماز اپنے خوبصورت بناؤ، نماز کو نا بنا سنوار کے پڑھو، تو آہستہ 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 اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کی مٹھاس نصیب فرما دے گی۔ اس میں اللہ نے مٹھاس رکھی ہے، لذت رکھی ہے، حوائج ضروریات کا پورا ہونا اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء۔ ابو ہریرہ، آپ نے فارسی کا ایک جملہ بولا ہوا ہے، ابو ہریرہ درد در شکم، پیٹ میں درد ہے؟ ان کا جی ہاں، کا قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء۔ ہمارے بہت سے زیادہ جن کو بخار چڑھ جاتا ہے تو وہ انگریزی کا لفظ بھی نہیں بولتے، یہ کافروں کی زبان ہے، ہم نے نہیں بولی۔ موبائل انہیں کا ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن زبان ان کی نہیں بولنی۔ ایسی احمقانہ حرکتیں ہیں۔ میرے نبی اس وقت فارسی سب سے بڑے طاقتور تھے، تب ان کی زبان ہے درد در شکم، قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء۔ بیٹا ایک ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہو، آپ نماز کو بنا کے پڑھو تو آپ کو اللہ اس کی حلاوت نصیب فرمائے۔ اور دوسرا میرے نبی نے فرمایا کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرو۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، ایک ظلم اور ایک ماں باپ کی نافرمانی، اس پر دنیا میں ہی پکڑ شروع ہو جاتی ہے، آخرت کی آگے پکڑ ہے۔ دوسرا سیرت کو پڑھو، سیرت سے جی لگاؤ۔ میں نے جتنا آپ کو بیان کیا ہے، میں کوئی پڑھ کے نہیں ہوں، جو پڑھا تو جاتا نہیں، لیکن جب میں نے پڑھا تھا تو دل دے کے پڑھا تھا، تو مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا اور کہاں سے چیزیں جڑ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ سیرت کو پڑھو، آپ کو زندگی گزارنے کا پتہ چلے گی زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اور عبادات میں نماز پر کوشش کیا کرو کہ نماز خوبصورت بناؤ، نماز اچھی بناؤ۔ رامن میں بڑی شدت تھی،
کسی کی ایک رکعت نکل جاتی تو 5 منٹ کان پکڑنے پڑتے تھے، اور 2 رکعت نکل جاتی تو 10 منٹ، 3 رکعتیں نکل جاتی تو 15 منٹ، اور عطیات میں شامل ہوتے تو 20 منٹ کان پکڑنے پڑتے تھے۔ تو ایک لڑکا مقرر ہوتا تھا، وہ سلام پھیرتے ہی دیکھتا تھا میری جماعت میں سے کون کون مسبوق ہیں۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، جتنے آپ ہیں بس اتنا مجمع ہوتا تھا۔ فجر کی نماز بہت لمبی پڑھی جاتی تھی، سورۃ نون 1 رکعت میں، سورۃ ملک 1 رکعت میں، اور جمعہ کی صبح الف لام میم سجدہ اور دہر۔ اور وہ جو حافظ صاحب سلیمان صاحب تھے تو ان کی آواز اتنی کوڑی تھی کہ اوپر سے تلاوت لمبی، تو وہ ہم گرمیوں میں باہر سوئے ہوئے ہوتے تھے، مثلا یہ مسجد کی حدود باہر میں، تو یہاں سے ہمارے بستروں کی لائنیں ہوتی تھیں طالب علموں کی، تو میرا بستر جو تھا وہ 30ویں لائن میں تھا، 1 2 3 40 لڑکے تھے ہم ٹوٹل۔ تو ہم لوگ ہمیں اٹھاتے تھے، بھائی نماز بھائی نماز، ہم سوئے رہتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا تھا سورۃ نون پڑھنی ہے، جب آدھی گزر جائے گی پھر اٹھ کے وضو کریں گے اور سنتے پڑھیں گے اور شریک ہو جائیں گے، تو لہٰذا کوئی بھی نہیں اٹھتا تھا، سارے اطمینان سے اٹھتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہم حسب معمول سوئے ہوئے، حافظ سلیمان کی سورت رحمۃ اللہ علیہ کی سورت فاتحہ سن رہے تھے، الضالین، ایسے ان کی آواز، ایک دم آواز آئی الم نشرح لک صدرک، اب جو لگے کرنٹ، اور سارے اٹھ کے بھاگے، اور اس دن پتہ چلا ترتیب واجب نہیں ہے، جو شے پہلے کرنی کر لو۔ تو جلدی میں نے پورے بازو ایسے اندر حوض میں ڈالے، منہ پہ چھٹا مارا، پھر دونوں پاؤں ڈالے، اور میں رکوع میں شریک ہو گیا۔ تو کوئی 8-10 لڑکے جو پھرتیلے تھے وہ کامیاب ہوئے، باقی سارے مسبوق ہو گئے۔ تو سب کی پیشی ہو گئی، تو مولانا زہر شاہ صاحب ہنس پڑے، کہنے لگے، بزرگا ان کا تھا تکیہ، بزرگا یہ سمجھ رہے تھے کہ حافظ سلیمان سورۃ نون پڑھے گا، یہ آرام سے اٹھیں